جنوبی ہند کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی نگرانی مولانا مفتی خلیل احمد نے کی، جس میں موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شریعت میں ہنگامی حالات میں ترک جماعت کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ موجودہ کرونا وائرس کی وبا بھی اس میں شامل ہے۔ سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کے چھوڑنے والے نہیں کہلائیں گے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، کہ خصوصاً ضعیف حضرات اور چھوٹے بچوں کو مساجد میں آنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فرائض اور واجبات کی حد تک مساجد میں قیام کریں، نماز ادا کریں، اس کے بعد دیگر نوافل وغیرہ کو اپنے گھروں میں ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جنوبی ہند کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی نگرانی مولانا مفتی خلیل احمد نے کی، جس میں موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا۔ مفتی خلیل احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شریعت میں ہنگامی حالات میں باجماعت نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ضروری نہیں کہ مسجدوں کا رخ کیا جائے، اور موجودہ جو حالات ہے کرونا وائرس کی جو وبا پھیل رہی ہے، یہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس وقت میں مسجدوں کی طرف رخ کرنا۔ اس وقت ہمارے ساتھ عالم دین سید قادری یحییٰ پاشا جڑ چکے ہیں۔ یحییٰ پاشا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے نیوز 18 اردو میں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے کہ کورونا کی وجہ سے پورا دنیا ہی جو ہے وہ پریشان ہے، تو شریعت میں کیا اس کے رولنگز ہے، کیا کچھ بتایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی وبا پھیل جائے تو ایسے میں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے یا گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، کیا کچھ رولنگز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلامی جو نظام ہے وہ تمام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث سے ہے۔ یعنی حدیث کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو حضور نے کیا، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پر کوئی وبا ہے، یعنی کوئی وائرس آ چکا ہے کہیں جگہ پر، وہاں پر آپ نہ جائیں، اور جہاں وائرس آ چکا ہے وہاں کے لوگ کہیں اور نہ جائیں۔ جی، ایک پہلی مثال۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں یہ محسوس لوگوں نے کہا کہ بہت سردی بہت ہے اور بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرو کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ جی، تو جب ایک سردی کے لیے، کڑاکے کی سردی کے لیے اور تیز ہواؤں کے لیے حضور نے نمازوں کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، اب تو جان و مال کی خطرہ ہے، کورونا وائرس سے ساری دنیا میں ہزاروں موت ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، یقیناً آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ یحییٰ پاشا صاحب، جو باوجود کہ لگاتار اپیلیں کی جا رہی ہیں علماء کرام کی جانب سے کہ گھروں میں ہی نماز ادا کرے، پھر بھی جو ہے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہے پیغمبر کے جو انہوں نے کہا ہے ان کے خلاف؟ ایک طرح سے وہ غلط ہی کر رہے ہیں، نہ کہ نماز پڑھنے کا جو ان کو ایک لگ رہا ہے کہ ایمان کا برقرار رکھا جا رہا ہے، بلکہ اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے جو لوگ مسجدوں کا رخ اس وقت میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ نہ جانے اب دیکھیے آپ کتنے ایسے کوئی لوگ ہوں گے جو کرونا وائرس سے شاید افیکٹڈ ہو گئے ہوں گے اور معلوم بھی نہیں ہوگا، اور وہ مسجد میں آئیں گے اور تمام لوگوں کو وہ انفیکٹ کر دیں گے۔ تو ہمیں جو ہے یقیناً نماز
ابھی کعبۃ اللہ شریف میں اور مدینہ منورہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں روکا جا رہا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ اس سے بڑھ کے چیز کیا ہو سکتی ہے. عمرہ اور طواف کو روک دیا جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان خدا نخواستہ خطرے میں، بالکل خطرے میں نہیں ہے. ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں آپ عبادت کریں، اور جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں وہ کرنے کی بجائے اپنے گھر میں توبہ استغفار کریں، امت کے لیے دعا کریں اور ملک کے لیے بھی دعا کریں. بالکل. یہی پاشا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے.